اگر پلاٹ قسطوں پر لیا تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اور پلاٹ اس نیت سے لیا کہ ایک پلاٹ کو بیچ کر دوسرے پر گھر بنائیں گے. دیکھیں جو آپ نے گھر کی نیت سے لیا وہ تو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیز ہے, اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ نے ایسٹ کے طور پر پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی غرض سے, ظاہر ہے وہ آپ کا کنز ہے جو آپ نے پلاٹ کی شکل میں جوڑا ہوا ہے. کنز بینک بیلنس کی شکل میں ہو سکتا ہے, ڈالرز کی شکل میں ہو سکتا ہے, زیورات کی شکل میں ہو سکتا ہے, گولڈ کی شکل میں, پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے, ویلیو وہ نہیں جو آپ کو پراپرٹی ڈیلر بتاتے ہیں کہ جی اتنی آپ کی چڑھ گئی ہے. جب بیچن جاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ کوئی گاہ کی نہیں ہے اتنی تھا. ہاں, پراپرٹی ڈیلر آپ کو کہہ رہا ہے جی پلاٹ جو ہے وہ 40 لاکھ کا ہے, بیچنے گے تو 30 لاکھ کا بک رہا ہے, تو 30 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے, 40 لاکھ کے اعتبار سے نہیں دیں گے, اور وہ بھی سال پورا ہو تو. یہ تو ہے میرا موقف جس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل درست سمجھتا ہوں. لیکن پلاٹس کے حوالے سے دوسرا موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے علماء عرب کا. ان کا موقف یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر آپ زکوٰۃ صرف اس صورت میں دیں گے جس سال آپ اس پلاٹ کو بیچ کر لیکویڈیٹ کریں گے, سونے کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں آپ کے پاس مال آئے گا تو اس ایک سال کی آپ زکوٰۃ اس میں سے نکالیں گے, باقی سالوں کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. رہے حنفی علماء تو وہ کہتے ہیں پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. پرانے زمانے کی ان کی فقہ لکھی ہوئی ہے, اور وہ پلاٹ کو قیاس کرتے ہیں زمین کے اوپر کہ چونکہ پلاٹس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جاتی, اسلام نے زمین کے اوپر عشر رکھا ہوا ہے, تو جب آپ پلاٹ کے اوپر کوئی چیز اگا ہی نہیں رہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ اب ان کو کون بتائے کہ تمہارے سینکڑوں کنال ایک طرف اور اسلام آباد میں F11 میں ایک چھوٹا سا پلاٹ ایک طرف. تو یہ مال تجارت ہے, اس وقت یہ کنز ہے, یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. ورنہ آپ لوگوں کو کتنا خطرناک مسئلہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا بتاؤں. ہمارے ایک اس وقت بریلوی استاد تھے, اب تو PhD بھی کر چکے ہیں, ایک ڈگری کالج میں وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے. تو ان سے میں نے اس وقت یہ ایشو ڈسکس کیا کہ فقہ حنفی میں پلاٹ کی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے زمین کے اوپر قیاس کیا جس کے اوپر آپ کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہے. تو وہ زرعی زمین کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے جس پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے اور آپ نہیں کرتے, لیکن جو یہ کمرشل پلاٹس ہیں آپ کے پاس جن کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے, اگر آپ یہ خطرناک کھیل کھیلیں گے تو جس شخص کے پاس 40-50 تولے سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے, اور دوسرا شخص اپنا 40-50 تولہ سونا بیچ کر اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خرید لے تو فقہ حنفی کے تحت اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کو کرنسی اور سونا چاندی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ خریدیں اور زکوٰۃ سے بھاگے. تو اس زمانے میں بھی میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی تھی کہ یہ میری عقل میں آپ کا مسئلہ نہیں آتا. اب انہیں کون بتایا کہ بھئی اس زمانے میں بزرگ لکھ گئے, ان بیچاروں کو کیا, اب مجھے بتائیں امام حنیفہ کو کیا پتا تھا کہ کسی زمانے میں پلاٹس کنز بن جائیں گے, ایسٹ بن جائیں گے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو جو ہم بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتے. جس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا وہ زرعی زمین کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. یا تو دکھائیں نا کہ امام حنیفہ نے یہ بتایا ہو کہ جو پلاٹ آپ نے کنز کے طور پر جوڑا ہوا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ سونا چاندی کی طرح اتنی بڑھتی ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, پھر ہم مانیں گے. ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں تھی. لہٰذا جو ہمارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, تو مال تجارت کی کیٹیگری میں جہاں آپ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ دکان میں جو مال بیچنے کی غرض سے رکھا جاتا ہے وہ مال تجارت ہے, ادویات جو رکھی جاتی ہیں میڈیکل سٹور پہ بیچنے کی غرض سے وہ مال تجارت ہے, سال کے بعد آپ نے ان کی قیمت نکال کے ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے, تو بھائی یہ پلاٹ بھی مال تجارت ہے کیونکہ آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. ہاں, اس پلاٹ کو آپ کرائے پہ دے دیں زمین کے طور پر تو پھر آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں, پیسہ رننگ میں آ گیا. اس کی کمائی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے, اگر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ کے پاس 10 مکان ہیں کرائے پہ دیے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر. ہاں, اس کی کمائی کے اوپر ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے, اور اگر آپ وہ کرایہ ساتھ ساتھ کھا کے ختم کر رہے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کر رکھی ہے بیچنے کی غرض سے, سال میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ 1 کروڑ کی گاڑی آپ نے رینٹ کار پہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس سے آپ کمائی کرتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے پیسے کو رننگ میں لے کے آئے, اس کو رینٹ کار پہ جب چڑھایا تو کتنے لوگوں کا روزگار کھلا, پیٹرول پمپ والے کا روزگار کھلا, پنکچر لگانے والے کا روزگار کھلا, اس ڈرائیور کا روزگار کھلا, پھر اس میں جو گاڑی کام نکالے گی وہ روزگار کھلا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو انسینٹو دیتا ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے, اس کو کمائی کا ذریعہ تم نے بنایا ہوا ہے, اس سے کمائی بھی کرو, زکوٰۃ بھی کوئی نہیں. اور اگر کمائی جڑ جائے اور وہ بھی 7.5 تولے سونے کے برابر تو زکوٰۃ ہوگی, وہ تو ویسے ہی دینی ہوتی ہے.